بار نہیں سوچا کہ میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, گھر بار کا کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا. بلو خط لیا, چل مسلمہ بن کذاب کے پاس گئے. مسلمہ بن کذاب کو خط دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو پڑھ کے دیش آ گیا, غصہ آ گیا. جب غصہ آیا تو اب وہ غصہ اوبیس سی بات ہے وہ اس قاسم پہ نکالے گا. تو مسلمہ بن کذاب نے پوچھا, ان سے پوچھا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو. مسلمہ بن کذاب نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو. تو حضرت خبیب نے کہا تو کیا بھوکتا ہے, مجھے آواز نہیں آتی. تو کیا بھوکتا ہے, مجھے آواز نہیں آتی. کہتے تم مجھے نبی مانتے ہو, اب تو کیا بھوکتا ہے, تجھے سمجھ نہیں آتا, مجھے آواز نہیں آتی. بولتے اچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو. کہا وہ تو میری جان ہے, وہ تو نبی آخری الزمان ہے, اور ان کو تو میں اپنی جان سے زیادہ مانتا ہوں. کہا اچھا مجھے نبی مانتے ہو. بولا تو کیا بولتا ہے, مجھے آواز نہیں آتی. مسلمہ بن کذاب نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور آپ کو تکلیف دینا شروع کی, آپ کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنا شروع کی. ایک ایک کر کے انگلی کاٹتا جاتا, سوال کرتا جاتا, مجھے نبی مانتے ہو, مجھے نبی مانتے ہو, مجھے نبی مانتے ہو. میں نے کہا تو کیا بولتا ہے, تو کیا بولتا ہے, مجھے آواز نہیں آتی. ہاتھ کی انگلیاں کاٹی, اتنا ہاتھ کاٹ دیا. کہا مجھے نبی مانتے ہو, اتنا ہاتھ کاٹ دیا. کہا مجھے نبی مانتے ہو, مجھے نبی مانتے ہو. کہا تو کیا بولتا ہے, مجھے آواز نہیں آتی. تو یہ کاٹ رہا ہے, تو یہ کاٹ. ہم یہ کاٹ کے بھی بولیں گے کہ ہم یہ کاٹ کے بھی بولیں گے کہ تجھے میں لانتی مانتا ہوں اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن ستارہ اور آخری نبی مانتا ہوں. تو یہ کاٹ رہا ہے, تو یہ کاٹ, یہ کاٹ ہے نا. اس میں وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ صحابیوں کا ایمان ایسی تھا نا, یہ کاٹ رہا ہے, ہاتھ کاٹ رہا ہے, اور آخر میں مطلب ان کی جان چلی گئی. لیکن انہوں نے ختم نبوت سے 1 انچ پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا. یہ ختم نبوت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے نا. وہ امام مسلم خولانی کا تابعی بزرگ ہے, ان کو بھی ایک شخص نے بلا کے ان کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا. تو انہوں نے کہا تو کیا بولتا ہے, سمجھ نہیں آتا. تو اس نے ان کو جو ہے وہ آگ جلائی, اسنا تھا, 300 اسنا یا اسنی کر کے نام تھا وہ, جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو انہوں نے کہا تو کیا بولتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا. کہا دے دے, کہا دے دے. اور پھر جب ان کو سزا دی گئی نا, مطلب ان آگ لگائی گئی, ان کو کہا کہ آپ کو آگ میں ڈالیں گے. بولا کون سی آگ؟ بولا یہ والی آگ ہے. تو حضرت امام مسلم خولانی کہتے ہیں میں خود آگ میں چل کے گیا, آگ میں چل کے گیا, آگ میں کھڑا رہا. اور پھر ان سے جب وہ مطمئن ہو گیا نا, بولا اب آ جاؤں گا, باہر آ گیا. اور جب میں مدینہ پہنچا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھ کے پہچان گئے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے بھی بڑے, ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ, مطلب جو خلفائے راشدین ہیں ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر ہے. ٹھیک ہے, شانوں والے ہیں ایسے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مرضی پہ کہیں آیت مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے, وہ شانوں والے. تو وہ دیکھ کے پہچان گئے کہ یہی وہ مسلم خولانی ہے جو ختم نبوت کے پیرا دے کر آ رہے ہیں, یہ وہی مسلم خولانی ہے. اور دیکھ کے جب حضرت ابوبکر صدیق کی مجلس میں لے کے گئے نا, خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق, خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق, اور لے کر گئے حضرت امام مسلم خولانی کو. اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب لے گئے, کہا کہ وہ حسین شخصیت ہے جنہوں نے ختم نبوت کا پیرا دیے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے کہا کہ مطلب اے امیر المومنین آپ ہمارے لیے دعا کریں. کہا کہ آج ہم نہیں کریں گے, آج آپ ہمارے لیے دعا کریں, آج آپ نے کام کیا, ہم نے کیا کام کیا. یہی تو جنگ یمامہ. پھر جنگ یمامہ, جو آپ جنگ یمامہ کا نام سنا کسی نے؟ جنگ یمامہ کا نہیں. جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا نا, تو وہ بہت غمگین والا لمحات تھے. میں بس اب ایڈ کر دوں اینڈ میں, تو غمگین والے لمحات تھے. تو جنگ یمامہ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں. اب آپ سوچیں کتنے فتنے ہو گئے, ایک کے بعد ایک فتنہ سننے میں آ رہا ہے, ایک کے بعد ایک فتنہ سننے میں آ رہا ہے. مسلمانوں کی حالت عجیب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جو منافقین تھے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے. اب جب یہ معاملات ہوئے, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں, مسلمانوں کو دوبارہ یکجا کرنا ہے. ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے, اور وہ فتنہ ہے مسلمہ بن کذاب کا. ٹھیک ہے, اب مسلمہ بن کذاب سے نبوت کا دعویٰ تو کر رکھا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ جو پوری کہانی بتائی. ٹھیک ہے, ابھی اس نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دی. 80,000 افراد کا قافلہ لے کے پہنچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے موقع پہ کہا کہ سارے صحابی چاہے بدری ہوں یا غیر بدری ہوں سب جنگ کے لے جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بدری صحابیوں کو جنگ پہ لے جایا نہیں جاتا تھا, کیونکہ ان کو ہم مطلب امت کے بزرگ کے طور پہ ڈیل کرتے تھے. اور مطلب امت کے یہ تبرک ہے ہمارے لیے, کیونکہ غزوہ بدر جنہوں نے لڑی ہو,
313 کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہوں گے. لیکن جب جنگ یمامہ حضور کے ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے آواز لگائی کہ بدری ہو یا غیر بدری ہو سب کہاں جائیں گے؟ جنگ کی طرف جائیں گے. سوچا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کے لیے جو ہے نا آواز لگا دی. حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی ہے جن کا جلال مشہور ہو، جن کا جلال مشہور ہو، وہ آ کے حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیتے تھے کہ یا صدیق اے صدیق آپ تھوڑا خیال کریں، ابھی لوگوں کو یکجا کرتے ہیں، لوگ بگڑے ہوئے ہیں. ہاں میں ختم نبوت کے لیے ان کی پرواہ کروں گا، میں ختم نبوت کے لیے ان کی پرواہ کروں گا. جنگ ہوگی.